ہم لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کا قرض ہے، آپ نے دینا ہے۔ آپ کے اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو آپ مقروض ہیں اللہ کے، آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ لیکن طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ کے زکوٰۃ کا مستحق کون ہے؟ کیا وہ آرگنائزیشنز ہیں جو چیریٹی کے نام پہ چندہ کر رہی ہیں؟ سب سے پہلا حق آپ کے مال زکوٰۃ میں آپ کے رشتہ دار کا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں چیک کرنا ہے کہ ہمارا کوئی عزیز تو نہیں اس قابل کا اس کو زکوٰۃ کا مستحق ہو۔ آپ اس کو زکوٰۃ نہ دیں اور آپ وہ زکوٰۃ کسی اور کو دے دیں۔ میں نے ایک بزرگ کا قول پڑھا ہے، وہ یہ کہتے ہیں اس کی زکوٰۃ اللہ کے قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اس نے اپنے رشتہ دار کا حق مانا۔ اللہ کو ایسی زکوٰۃ پسند ہے۔ بزرگ کا قول ہے، حدیث نہیں، واضح میں رکھیں۔ وہ کہتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس نے اللہ کے اصول کو توڑ دیا، پھر سب سے پہلے زکوٰۃ کا حق رشتہ دار کا ہے۔ اگر رشتہ داروں میں نہ ہو پھر پڑوسیوں کو دیکھیے۔ آپ کے پڑوس میں تو نہیں کوئی جو ہے وہ اس کا مستحق؟ اگر پڑوسی نہیں پھر محلے کو دیکھیے کہ اس پورے محلے میں کوئی آدمی زکوٰۃ کا مستحق ہے، پھر آپ شہر میں کریں، شہر کو دیکھیے، پھر اگر وہاں شہر میں کوئی زکوٰۃ دینے والا نہیں پھر آپ کو اجازت ہے کہیں بھیجیں۔ لیکن سب سے پہلا استحقاق عزیزوں اور رشتہ داروں کا بنتا ہے۔ یہ بھی سنت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ نے کہا وَآتُوا ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان کا حق ادا کرو، حکم دیا گیا قرآن کے۔ تو قرض لیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ابھی ٹائم نہیں آیا تھا، وہ راستے میں چلتا ہوا مل گیا، اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھ سے قرض لیا تھا، ادا کیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا پھر جب تک آپ قرض نہیں دیتے آپ یہاں بیٹھ جائیں، آپ جا نہیں سکتے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول نہیں بلکہ رسول اعظم۔ اللہ نے قرآن کریم میں بہت سے احسانات گنوائے ہیں، بہت سے احسانات، لیکن جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا تو وہاں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مسلمانوں پر احسان عظیم کیا ہے۔ آج سوچیے ہم اس احسان عظیم کی کیا قدر کریں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، انہی میں سے ایک رسول ہم نے بھیجے، عظیم الشان رسول بھیجے، یتلو علیہم آیاتہ، جو اللہ کی آیتیں پڑھ کر انہیں سنائیں گے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب الہی کی تعلیم دیں گے، احادیث بتائیں گے، اور ان کے قلوب کو پاک و صاف کریں۔ یہ چار مقاصد بعثت بھی ہے، ان پر کسی وقت بات ہوگی۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس وقت تو میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں۔ آپ نے اس نے کہا کہ میں تو آپ کو جانے نہیں دوں گا، آپ بیٹھ گئے، ٹھیک ہے۔ حدیث میں آتا ہے ظہر وہاں پڑھی، عصر پڑھی، مغرب پڑھی، عشاء پڑھی، اگلے دن کی فجر پڑھی۔ صحابہ کرام کے اندر ایک حیجان پیدا ہوا، اب کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ آپ نے منع فرما دیا کہ نہیں، یہ صاحب حق ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے منع فرمایا ہے کہ کسی صاحب حق کے حق کو میں ضائع کروں، اس کا حق پہنچتا ہے مجھ سے بات کریں۔ جب سورج چڑھ گیا، سورج نکل آیا، اب وہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور یہ مال آپ کے حوالے کرتا ہوں، جس طرح چاہیں آپ اس مال کو تقسیم کریں، میں برات کا اعلان کرتا ہوں مال سے۔ کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ ہم نے اپنی کتابوں میں دیکھا ہے جو نبی ہوں گے ان کے کیا اخلاق ہوں گے، اس اخلاق میں نے آپ کو دیکھ کر مسلمان۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ انجیل میں اور تورات میں ان کا ذکر نہیں ہے، حتیٰ کہ قرآن کریم تو یہاں تک کہتا ہے کہ صرف ان کا ذکر نہیں بلکہ صحابہ کا ذکر بھی تورات و انجیل میں نہیں۔ بہرحال بات لمبی ہو جائے گی۔ تو تورات و انجیل میں ذکر تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آج میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، دنیا میں تھوڑا سا ذرا آپ اپنا ذرا اسکیل اس کو اونچا کیجیے، اس لیے کہ آج دنیا میں جتنی تنقید میرے اوپر اور آپ کے اوپر ہو رہی کسی کے اوپر نہیں ہو رہی۔ سب سے زیادہ ٹارگٹ کون ہے؟ مسلمان۔ پوری دنیا کا آپ جائزہ لے لیجیے، واللہ دل آنسوؤں سے رو رہا ہے جب میں سنتا ہوں کہ شام میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، جب میں سنتا ہوں کہ برما میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔
جب میں دیکھتا ہوں کہ فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا ہے، جب میں پوری دنیا کے کردار کا جائزہ لیتا ہوں، تو آج سب سے بڑا ٹارگٹ کون ہے؟ ہم پوچھتے ہیں کیوں؟ سوال ہے ہمیں کیوں ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے؟ سوال ہے میرا کہ دنیا میں اس وقت کون سی ایسی قوم ہے کہ جو تمام انبیاء پہ ایمان رکھتی ہے کوئی قوم مسلمانوں کے علاوہ؟ بتائیے، صرف ایک قوم ہے مسلمان جو ہر نبی پہ ایمان رکھتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان رکھتی ہے، موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان رکھتی ہے، ابراہیم علیہ السلام پہ ایمان رکھتی ہے۔ ہم دنیا کی واحد قوم ہے کہ جو سارے انبیاء پر ایمان رکھتی ہے۔ کسی کی تکذیب کرنا تو بڑی بات ہے، کسی کا نام بھی لیتے ہیں تو علیہ السلام کہتے ہیں، اور کون سی نیشن ہے دنیا کے اندر آپ مجھے بتائیے؟ لیکن پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو دلدار نہیں۔ ٹارگٹ ہمیں بنایا جا رہا ہے۔ دنیا میں کون سی قوم ایسی ہے کہ جو یہ کہہ سکے کہ جو دستور حیات اللہ نے ہمارے نبی پہ نازل کیا تھا ہمارے پاس لفظ بلفظ محفوظ ہے کوئی دنیا میں ایسے قوم؟ وہ بھی ہم الحمدللہ ثم وی آر دی نیشن، اونلی نیشن۔ ہمارے پاس جو قرآن ہے وہ محفوظ ہے، اور پھر ہمارا قرآن ایسا ہے جیسے، یاد رکھیے ایک بات ذہن میں رکھیے، جیسے دنیا کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی وقت ایسا نہیں ہے کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لیا جاتا ہو، کیونکہ کوئی وقت ایسا نہیں جہاں اذان نماز نہ ہو رہی ہو۔ دنیا تو 24 گھنٹے پر محیط ہے، آگے پیچھے اوقات ہے، تو کہیں 24 گھنٹے میں دنیا کے ہر مقام پر جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدا بلند ہوتی ہے، وہاں اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا بھی ساتھ آتی ہے۔ اسی طرح یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ 24 گھنٹے میں کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرتا جب کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ یا اللہ کے بہت سارے بندے قرآن کی تلاوت نہ کر رہے، تو ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہوتا۔ اس قرآن کی جب تلاوت ہوتی ہے تو سب سے زیادہ تذکرہ عیسیٰ علیہ السلام کا ہم کرتے ہیں، سب سے زیادہ یاد موسیٰ علیہ السلام کو ہم کرتے ہیں، سب زیادہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہم کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے قرآن میں ان کا ذکر موجود ہے۔ کیا ہم ان آیتوں کو اسکپ کر کے آگے چلے جاتے ہیں؟ تو دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں جس کے دستور حیات ہو، اور صرف دستور حیات نہیں بلکہ ایسا دستور حیات کہ جس کے بارے میں یہ اعلان کر دیا گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یوم عرفہ ہے، جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں موجود ہیں، وحی نازل ہو رہی ہے، اعلان کر دیا، آپ اعلان کر دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج اللہ نے تمہارا دین پورا نازل کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم، مکمل دین تمہارے اوپر، مکمل دستور حیات، مکمل طریقہ زندگی تمہیں دے دیا، بس۔ واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت تم پر پوری اتار دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند کر لیا۔ دنیا کی کوئی اور نیشن یہ دعویٰ تو کرے؟ تورات نازل ہوئی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ اپنی قوم سے یہ کہیے اگر تم تورات کو پڑھو گے، شب و روز تلاوت کرو گے، تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ تلاوت تمہیں تورات یاد ہو جائے، تم اس کے حافظ بن جاؤ گے، تمہیں اللہ تعالیٰ انعام دیں گے۔ ابھی تو تم سینیگوگ میں نماز پڑھتے ہو جو ان کا معبد ہے، پھر اللہ تمہارے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دے گا اور تم پر اللہ کا یہ انعام ہوگا۔ قوم کیا کہنے لگی؟ قوم نے کہا کہ نہیں، ہم تو بس یہ چاہتے ہیں صرف تورات کو ناظرین پڑھنی ہے، ہم حافظ نہیں بننا چاہتے، اور نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ساری زمین ہمارے لیے مسجد بن جائے، بس ٹھیک ہے ہم جہاں عبادت کرتے ہیں وہیں کر لیا کریں۔ انکار کر دیا قوم نے۔ لیکن سبحان اللہ، اس امت محمدیہ کو دیکھیے صلی اللہ علیہ وسلم، اس امت محمدیہ کو پھر یہ اعزاز ملا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بچوں کے سینوں میں قرآن کو محفوظ کیا۔ یہ اعزاز دنیا کی کسی امت کے پاس نہیں، یہ آپ کے پاس ہے، یہ ہمارے پاس ہے۔
ہم مسلمانوں کے پاس آج ہمارے پاس یہ اعزاز حاصل ہے. ہماری سوسائٹی میں 60 سال کے بچے سے لے کے 70 سال کے بوڑھے تک آپ کو حفاظ نظر آئے گا. اتنا ہمیں اللہ تعالیٰ نے اعزاز کافی ہے. پھر ہمیں اعزاز دیا ہے, ہمارا لقب رکھا اللہ نے, حمادون. تم سب سے زیادہ اللہ کی تعریف و توصیف کرنے والے تم لوگ ہو. تم سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرنے والے تم لوگ ہو. نمازوں کی پابندی کرنے والے تم لوگ ہو. اور یہ ساری ہماری صفات پہلی کتاب میں موجود تھی. ایک روایت میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا, تورات کا جب مطالعہ کیا تو کہا کہ یا اللہ, میں اس میں ایک ایسی قوم کا ذکر پاتا ہوں جس کے بارے میں آپ نے فرمایا وہ تمام امتوں میں بہترین امت ہوگی, خیر امت ہوگی. اوصاف کیا ہوں گے؟ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیں گے, لوگوں کو برائیوں سے روکیں گے, اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے, حتیٰ کہ دجال آئے گا, دجال سے بھی وہ جہاد کریں گے, اور تیرے احکامات کے پابند ہوں گے. یا اللہ ان لوگوں کو میری امت میں بنا دے. اللہ تعالیٰ فرمایا اے موسیٰ, میں اس امت کو خاص کر چکا ہوں, یہ امت میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. پھر مطالعہ کیا اور بہت سی باتیں, 2-3 باتیں نقل. پھر مطالعہ کیا تو پتہ چلا کہ ایسے لوگ ہوں گے ایک زمانے میں کہ جو اللہ کا کلام ہوگا اس کو محفوظ کر لیں گے اپنے سینوں میں, اس کو یاد کریں گے, اس پر عمل کریں گے. کچھ لوگ عمل نہیں کریں گے, کچھ لوگ ان بٹوین ہوں گے, ظالم لنفسی ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات بإذن اللہ. لیکن آپ نے ان سب سے وعدہ کیا ہے کہ آپ ان کو معاف کر دیں گے, ان پر اپنا فضل فرمائیں گے. یا اللہ ان لوگوں کو میری امت میں کر دیجئے کہ وہ حفاظ میری امت میں آ جائے. فرمایا اے موسیٰ, میں نے خاص کر دیا اپنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آخر میں مختصر کر رہا ہوں کیونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے. آخر میں موسیٰ علیہ السلام نے جب تعجب کیا کہ وہ یہ سارے اوصاف جس امت میں ہوں گے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی, تو کہا کہ کاش اے اللہ پھر میں خود اس نبی کی امت میں ہوتا جس کی امت کی یہ خصوصیات ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اس میں فصل بہت زیادہ ہے, تم اس وقت تک زندہ نہیں رہ سکتے. معلوم ہوا کہ انبیاء بھی اپنے دل میں بات رکھتے تھے, کاش ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوتے. محترم سامعین و سامعات, میں بات یہاں اب ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کہاں ہے؟ تورات و انجیل میں. ان کا اتباع, وہ نبی دنیا میں آئیں گے, اب تفصیل نہیں بس صرف ترجمہ کا, یأمرہم بالمعروف. اٹھاؤ تورات, اٹھاؤ انجیل, اس میں لکھا ہے کہ وہ ان لوگوں کو یعنی یہود و نصارہ کو حکم دیں گے نیکی کا, وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ, ان کو برائیوں سے روکیں گے. معروف کیا ہے, منکر کیا ہے, تفصیل چھوڑ دیں. آگے ارشاد فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ. بعض چیزیں ایسی تھیں جو یہود کی نافرمانیوں اور اللہ کے احکامات کے خلاف کرنے سے, حدود سے تجاوز کرنے کی بنا پر وہ چیزیں پاک اور حلال تھیں, لیکن اللہ نے ان یہود پر حرام کر دیا. قرآن میں ان کا تذکرہ ہے. وہ نبی جب آئیں گے یحل لهم الطیبات, ان یہود و نصارہ کے لیے ان چیزوں کو حلال کر دیں. تو یہود کو ہمارا احسان مند ہونا چاہیے, نصارہ کو ہمارے پاؤں کو ہاتھ لگانا چاہیے کہ تمہارے نبی کی وجہ سے بہت سی پاکیزہ چیزیں جو حرام تھی تمہارے نبی کے آنے سے وہ ہم پر حلال ہوئی. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ, اور جو خبیث چیزیں ان کو حرام کریں. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, اور بہت سے ایسے مسائل تھے کہ جو سخت معاملہ تھا اور یہود پر ان سخت مسائل ان کے اوپر اللہ نے لاگو کر دیے تھے. مثلا کپڑا ناپاک ہو گیا, دھونے سے پاک نہیں ہوگا, ہے یہود نے سارا جاؤ اس کو کاٹو, کاٹو گے تو کپڑا پاک. جس عضو سے گناہ کیا ہے اس کو کاٹو, یہ عضو ساتھ رہنے کے قابل ہے. کتنا سخت ہوگا ہمارے لیے, ان کے لیے. تو ایسے ایسے سخت احکامات تھے
گناہ کر کے کوئی آ گیا، صبح دروازے پہ لکھا ہوا ہے کہ رات حضرت یہ کارنامہ سر انجام دے کر آئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اس نبی کی برکت سے وہ جو سخت احکامات ہیں وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور وہ جو طوق ان کے گلے میں ایسے شدید احکامات کا پڑا ہوا ہے، وہ نبی ان کو اس سے رہائی جائے۔ یہ ہمارے نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، صرف عالم اسلام نہیں، سارے عالم کو شکر گزار ہونا چاہیے مسلمانوں کا، اور تمام عالم کو دس بستہ کھڑا ہونا چاہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن کیا ہو رہا ہے ہم سب دیکھتے ہیں۔ پھر اللہ نے حکم دیا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، پھر اے یہود و نصارہ اب تم سن لو، کیونکہ تمہاری کتاب میں تذکرہ ہے، تو جو لوگ ایمان لائیں گے بِهِ اس نبی پر، وَعَزَّرُوهُ ان کی تعظیم کریں گے، وَنَصَرُوهُ اور ان کا اتباع کریں گے اور ان کی مدد کریں گے، اور آگے کیا فرمایا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اس نور کا اتباع کریں گے جو ان کے اوپر نازل کیا گیا، یعنی قرآن حکیم۔ اسی لیے تورات منسوخ ہو چکی، انجیل منسوخ ہو چکی، اب ایک واحد کتاب ہے، اور یہ واحد کتاب اس لیے ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے ہمارے پاس، اور کوئی کتاب ایسی ہے ہی نہیں کہ اس کا اتباع کیا جائے سوائے قرآن کے۔ میں مثال دے دیا کرتا ہوں کہ قرآن حکیم کی جو لینگویج ہے نا، عربک لینگویج، یہ بڑی کیلکولیٹو لینگویج ہے۔ آپ زبر پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آپ کو ریزن پتہ ہونا چاہیے۔ آپ پیش پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آپ کو ریزن پتہ ہونا چاہیے۔ آپ زیر پڑھ رہے ہیں، کیوں زیر پڑھ رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ آپ کسی حرف پر جزم